کے سامنے زیب ممبر خطیب ملت جعفریہ علم بعمل مولانا سجاد حسین آف نوشہر۔ مولانا سجاد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات وسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. یا اللہ وارث کائنات، ہمارے امام کا ظہور فرما. اللہ ہم سب کو بار میں آقا کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، سادات کی اس عزا کو، اس صف ماتم کو اور اس پرسے کو بارگاہ امام علیہ السلام میں شرفی قبولیت عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، معزز محترم سادات کو مولا کی ناصران اور غلامان میں شمار فرما. اللہ انہیں بارگاہ امام کی شفاعت اور نصرت نصیب فرما. عنایات بارگاہ امام ان کی شامل حال فرما. اللہ سوائے غم حسین علیہ السلام کی انہیں اور کوئی غم نہ دے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، عزاداری کی محافظت فرما. اور اس وقت جہاں کہیں بھی اللہ عزا کا انتظام ہے، اہتمام ہے، مجالس عزا ہے اور جلوس عزاداری، اللہ انہیں شر شیطان، شر اعداء سے محفوظ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، محترم علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما. یا اللہ محترم پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما اور اللہ ان کی اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ امام میں انہیں مولا کے ناصران اور عزاداران میں شمار فرما. یا اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. ان کے بچوں کی محافظت فرما اور انہیں بچوں سمیت آباد و شاد فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. دوست محترم اللہ پیر ناصر شاہ صاحب کو صحت عطا فرما. اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما اور انہیں اپنی حفظ و امان نصیب فرما. شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو آباد فرما. اور بالخصوص اللہ آقا حسین کی عظمت کے صدقے میں پیر نیر شاہ صاحب کو اللہ فرزند صالح عطا فرما. ان کی جھولی کو اولاد نرینہ سے آباد فرما. یا اللہ جو دعائیں لے کے آئے ہیں مومنین حاضرین
غائبین سب پہ برکت رحمت نازل فرما، ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ اس عزا کا ثواب ان کے مرحومین عزیز و اقارب کے جو اس جہان سے انتقال کر چکے ہیں ان کی روح کو ایصال فرما، اور انہیں قبر میں اللہ ان کی روح کو شاد فرما، اور انہیں ہر منزل شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ یا اللہ علاقے میں امن و استحکام عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ارشاد پروردگار عظیم ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہر شخص نے اپنے امام کے ساتھ اٹھنا ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو مولا علی اور اولاد علی جیسے عظیم امام عطا فرمائے۔ اور یہ عشرہ آپ کو، یہ عشرہ محرم الحرام، جیسا کہ گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ وفاداری ہے آقا حسین سے، اور آپ آتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ جلواتے ہیں کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا محب ہوں، اور میں آپ کے غم میں آپ کا برابر کا شریک ہوں۔ یہ عشرہ محرم الحرام گویا یہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے، اور جس درس سے آپ فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح اور تربیت فرماتے ہیں۔ کوئی اگر راہ بھٹکا ہوا ہے تو اسے صراط مستقیم مل جاتی ہے، کوئی اگر گناہ گار ہے تو اس ذکر میں جب آتا ہے تو آتا گناہ گار ہے، اور جب جاتا ہے تو الحمدللہ گناہوں سے پاک ہو کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو انسان کی بخشش کا سبب ہے اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ اس سے انسان کے گناہ دھوپتے ہیں، اس کی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے آئے اس عزا میں اور انہوں نے اپنی تربیت کی اور بیسیوں فائدہ اٹھایا، اور جب اس عزا میں آئے تو حسین ابن علی نے ان پہ اتنا کرم فرمایا کہ جہان عالم میں وہ سربلند ہوئے۔ خداوند متعال کی نظر میں ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوا۔ یہ عزا کوئی عام عزا نہیں ہے، اس میں انسان خلوص نیت کے ساتھ آئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک انسان میں خلوص نہیں ہوگا تب تک اس کی عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئے حسین ابن علی، وہ اس سے استفادہ کرے مجالس سے۔ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نکلے ہیں، اس وجہ سے آپ نے قربانی دی ہے، اس لیے کہ امت کی اصلاح مطلوب ہے، اصلاح امت مطلوب ہے۔ دین بچا کے ہمیں دیا ہے۔ عزیزان محترم، دین مجموعہ ہے چند احکام کا، کہ جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے قلب و روح سے ہے، چونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ جس طرح انسان کی ترقی کے لیے
جسم کی ترقی کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے. اگر غذا نہ ہو تو جسم باقی نہیں رہ سکتا، انسان نڈھال ہو جائے گا، اس کے گوشت پوست ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اور جب اس کی گوشت پوست رہے گا ہی نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مر جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لذا جسم بدن کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ اور توجہ فرمائیے آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لذا اگر اس کو جسم کو غذا نہ ملے تو جسم مر جائے، ختم ہو جائے. اور اس کو غذا چاہیے، لہذا آپ اس کو غذا دیتے ہیں. صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو کھانا کھاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جسم کو جو غذا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ضروری ہے غذا، تو کبھی ہفتے بھر کی غذا آپ اکٹھی کھا لیں؟ ہیں جی، کھا سکتے ہیں آپ؟ یا مہینے بھر کی غذا ایک دن میں کھا لیں یا ایک ساتھ کھا لیں؟ ہیں جی. کیوں؟ اس لیے کہ جسم تقاضا کرتا ہے ہر وقت کھانے کا، یعنی تھوڑے تھوڑے دیر بعد وقفے سے. اور اگر اس کو اکٹھا ایک ساتھ ہفتے بھر کا راشن کھلا دیا جائے تو یہ مر جائے، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. لذا اس کے لیے ہر دن میں روزانہ تھوڑا باتا اس کو کھانا چاہیے، تب جا کے اس کی جان بنے گی، تب جا کے یہ بچے گا، زندہ رہے گا. اسی طرح جس طرح بدن کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ. روح کے لیے بھی غذا کا ہونا ضروری ہے. اب یاد رکھیے، جب روح کے لیے غذا کا ہونا جو ضروری ہے، اگر غذا نہیں ہوگی روح کو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتے، اس کی روح مردہ ہو جائے گی. جب روح مردہ ہو جائے گی تو انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اب اگر کوئی کہے کہ چونکہ روح کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے تو میں پورے مہینے کے ایک ہی ساتھ اس کو غذا دے دوں، ماشاءاللہ. تو روح کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے جس طرح تم بدن کو تھوڑی تھوڑی غذا دیتے ہو روزانہ دن میں تاکہ یہ بدن سلامت رہے، روح کے بھی لیے بھی روزانہ غذا چاہیے تاکہ روح سلامت رہے. ماشاءاللہ. اب جسم بدن کی غذا یہ مادیات ہیں، مثلاً یہ گندم کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، یا دیگر سالن سبزیات ہیں، یہ پھل وغیرہ ہیں، فواکہ ثمرات ہیں. اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں جسم کے لیے، لیکن روح کے لیے یہ نہیں ہے. روح کے لیے کچھ اللہ نے عبادات رکھی ہیں کہ ان کو بجا لانا ہے تو روح زندہ رہے گی. مثلاً اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے. اور دیکھو روح کی زندگی کے لیے مسلسل اس کا تسلسل غذا چاہیے. جس طرح جسم کو صبح آپ ناشتہ کرواتے ہیں تو دوپہر کو بھوک لگ جاتی ہے، بعین ہی روح کو جب صبح 2 رکعت آپ نماز کا وہ رزق دے دیتے ہیں تو دوپہر کو پھر اس کو بھوک لگ جاتی ہے، روح کو پھر اس عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر روح کو متعدد بار عمل نہ ملے روح مردہ ہو جاتی ہے. یہ توازن ہے عقل کے اعتبار سے جو شریعت نے رکھا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ بے راہ رو ہوتے ہیں، صرف جسم پہ توجہ کرتے ہیں، موٹے فربے ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح مردہ ہوتی ہے، ان میں غم کے آثار نہیں ہوتے، وہ دوسروں کا احساس نہیں کرتے. وہ غریب، اگر یہی وجہ ہے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، اور وہ اگر کوئی غریب بھی بیٹھا رہے سامنے
ساتھ ہی غریب بھوکا مر رہا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. اسلام نے منع کیا ہے اس کو. اسلام نے ارشاد من بات شبعان و جارہ جائع فلیس منا. اساتذہ تشریف فرمائے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو کہ ایسا نہ کرنا کہ خود پیٹ بھر کے کھا جاؤ اور قریبی ہمسایہ اگر بھوکا مر گیا تو تمہارے پیٹ بھرے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر یہ پیٹ بھرا بھی مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا اس لیے کہ یہ میری امت پہ نہیں مرا, میرے دین پہ نہیں مرا. ہاں اندازہ کیجئے رزق کی جب تقسیم ہوئی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. جب رزق کی تقسیم ہوئی تو اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو تھوڑا دے دیا. تو سوال کیا گیا کہ اللہ نے زیادہ اس کو کیوں دیا ہے اور اسے کم کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی کا رزق کسی کے پاس رکھ دیا ہے کسی کا کسی کے پاس رکھ دیا ہے. ماشاءاللہ. اب سارا رزق ہے نا. جب آپ مہمان ہو کے کسی آپ رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں گھر کی غذا نہیں آپ ادھر جا کے کھاتے ہیں کھانا اللہ کا کھا رہے ہیں لیکن اللہ نے یہ رزق آپ کا اس کے گھر میں رکھ دیا ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. کوئی سمجھ میں آئی یہ بات؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا کھانا ہے. نہیں, اللہ نے یہ تقسیم کی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ یاد رکھو تمہارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے اور محروم طبقے کا. یہ فقراء مساکین تمہارے لیے حق ہے ان کا جو میں اللہ نے تمہیں دیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات. زکوٰۃ ادا کرو. آتوا الزکات ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم سے جو زکوٰۃ مانگنے آئے اسے دو زکوٰۃ نہیں بلکہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے شرع اسلام میں اسلام کہتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ تم یہ زکوٰۃ اٹھا کے مستحق کو خود دروازے پہ دے کے آؤ. لیکن شومیہ قسمت یہ ہے آج دروازے پہ تو جا کے کوئی جو دروازے پہ بھی مستحق مانگنے آئے اسے کوئی نہیں دیتا کہ جائے کہ دروازے پہ پہنچائے. درود پڑھیے محمد. یہ چیزیں حسین ابن علی نے فرمائی, یہ تربیت فرمائی. آپ کا عمل اور کردار کیا تھا؟ آپ کا عمل اور کردار اہل بیت کا یہ تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت نماز عشاء سے جب فارغ ہوتے تو اس کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت فرماتے اور جب دیکھتے کہ اب جو سو گئے ہیں تو رات کی تاریکی میں اپنے پشت کے اوپر یہ روٹیاں لاد لیتے. روٹیاں اٹھا کے غرباء اور فقراء کے دروازے پہ جا کے ان کو تقسیم کر کے آتے. ماشاءاللہ. جس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا شہادت 3 دن کے بعد حسنین شریفین کوفہ میں تشریف فرما ہوئے. چوراستے پہ آ کے حیران ہو کہ کیا دیکھا کہ ایک فقیر کے جو آنکھوں سے نابین ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہا تھا. میرے آقا امام حسن مجتبیٰ اس کے قریب گئے, پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ میرا مربی نہ جانے خدا جانے کہاں گیا ہے کہ جو رات کے وقت آ کے میرے لیے میری روٹیاں لے کے آتا ہے, مجھے کھانا کھلاتا تھا, سیر ہو کے پانی پلاتا تھا. 3 دن ہو گیا ہے کہ آج 3 دن ہو گیا ہے کہ میرے پاس غذا لیکن اللہ جانے وہ مر گیا ہے کہ یا کہیں چلا گیا ہے. اس وقت میرے آقا حسن کی آنکھوں سے آنسو آئے. فرمایا کوئی اور نہیں تھا, میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا. انسان کا کیا, ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے. ہم لوگوں نے دشمنیاں بنائی, ایک دوسرے سے لڑے,
ہم نے محبتیں نہیں بانٹی. دیکھیے میرے دوستو اور عزیزو، حسین ابن علی، یہ درس آل محمد محبت کا درس ہے. اسی لیے آپ محب آل محمد ہیں. آپ آئے ہیں. دیکھو دھوکہ نہیں کرنا کسی سے. جو دھوکہ کرے وہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے. دیکھیے امت کے سارے اعمال بدلے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. اب ضرورت ہے اس کو. آپ کے پاس ایک گائے ہے، آپ کے پاس 2 گائیں ہیں، 2 بھینسیں ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ آپ کے پاس دودھ ہے. آپ کے ہاں تو کوئی فقیر ہی نہیں آتا. چلو غریب آپ کے ہاں سے دودھ لینے کے لیے آئے کہ کلو مجھے دودھ دے دو. آپ نے کہا ہے کہ کلو جو ہے چلو ہے تو مجبور 5 روپے اس سے اور زیادہ لے لوں. اور پھر جب دینے لگے تو اس میں آدھا پانی ملا کے دے دیا ہے اور آدھا دودھ. بتائیے کیا یہ فساد نہیں ہے امت میں؟ تو اور کیا ہے. آج دودھ خالص نہیں ملتا، آج گھی خالص نہیں ملتے، آج کوئی چیز خالص نہیں ملتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کا کردار ہی وہ نہیں رہ گیا. جبکہ دیکھیے آپ تو سب کہہ رہے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب ہم بھی مانتے ہیں قرآن کو. بھائی سب کو تو تم مانتے ہو، مگر قرآن کو جو مانتے ہو تو قرآن کا کوئی عمل تو دکھاؤ. اہل بیت کو جو مانتے ہو تو کوئی تو حسین کا عمل بھی دکھاؤ اپنے میں. نہیں سمجھ گئی بات. عورت ہے تو وہ پردہ نہیں کرتی، وہ چادر نہیں کرتی. حالانکہ یہی بی بی زینب تھی، یہی زینب و کلثوم تھی، علی کی بیٹیاں تھیں. اتنی مجبور ہو گئی تھی کربلا پہ، چادریں چھین لی گئی تھی، ہاتھوں سے پردہ کر رہی تھی. بیویاں دوڑ دوڑ کے ایک ایک بیوی کے پیچھے آتی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لینا رحم نہ مارا. لیکن آپ جلوس اعضاء میں چل رہی ہیں، ننگے سر چل رہی ہیں. ایک نہیں 1500 بدماش جو آپ کا تماشا. سارے عزادار نہیں ہوتے، کئی وہ ہوتے ہیں جو تماشا کرنے کے لیے آتے. اب کتنے جلوس ہیں جن میں بم بلاسٹ ہوئے. تو یہ بم بلاسٹ کرنے والے کہاں تھے؟ جلوس میں گھسے ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا. دیکھ عزا کو پہچان. کوئی تو پتلا حسین میں ساری امت کے اعمال فاسد ہیں. یہ چیزیں نہیں سنی. میں نے دیکھا ایک آدمی مجبور ہے، اور دیکھ تیری مجبوری، اس کی مجبوری سے تو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. 20 واقعات ہیں. وہ مجبور تھا، وہ تجھ سے قرض لینے کے لیے آیا ہے کہ بھائی میں نے ڈاکٹر کو ہاتھ دکھانا ہے، پیسے نہیں ہے لہذا مجھے قرض دے دے. تیرے پاس بینک بیلنس پڑا ہوا ہے اور تو قرض کے لیے اس سے کہتا ہے چلو بھائی یہ جو 100 روپیہ لے رہا ہے یا 1000 روپیہ تجھ سے لے رہا ہے، تو شرط کر رہا ہے کہ یہ میں 1000 دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں 1300 دوں گا. اللہ اکبر. یہ غلط. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. ایک دوسرے کی اس واقعے کو اگر میرے محترم اہل سنت ادھر تشریف فرما ہے تو غور کریں، جا کے اپنی کتب میں حدیث میں دیکھیں. ترمذی میں یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث آئی. علاوہ اس کے 20 واقعات کتب شیعہ میں موجود ہیں. لیکن یہ چونکہ مختصر واقع ہے، میں آپ درود پڑھیے محمد اہل فرماتے ہیں کیفل نام کا نوجوان لڑکا تھا. کیفل نام کا لڑکا، یہ عیاش اور فحاش قسم کا انسان تھا، نوجوان تھا. یہ کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس پیسے تھے. یہ گیا اور جا کے ایک مجبور لڑکی کو اس نے لالچ دے کے پیسوں کا اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے خرید کے لے آیا. 60 درہم میں یا 60 دینار میں یہ لے کے آیا. اب جو وہ بیچاری مجبور تھی وہ چلی آئی. اب جو آئی نا تو یہ لے گیا اپنے گھر میں لے آیا جو تنہائی کا گھر تھا.
اب اس نے اس کو پیسے دے دیے. اب جو پیسے لے لیے اس نے تو یہ لگا اس سے اپنی ہوس کو, تو اس کے جب قریب ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس لڑکی کی. تو دیکھ کے کہنے لگا رضامندی سے تو آئی ہو تو روتی کیوں ہو؟ تو اس نے ایک دھیمی آواز نے کہا رضامندی سے ضرور آئی ہوں لیکن تیرے پاس اس بے حیائی کے لیے مجھے مجبوری لے آئی ہے. آئے مر جائے انسان مسلمان کلمہ رسول کا پڑھتا ہے. آج اگر تو اپنے واجبات شریعہ کو ادا کرتا آج کوئی غریب نہ رہتا. آج امیر لوگ اگر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ ادا کرتے خمس دیتے علاقے میں کوئی غریب نہ ہوتا, کوئی عورت جوان مجبور نہ ہوتی. یہ کیوں ہوا؟ مجبور ہو گئی بیچاری, تھا جو کچھ نہیں. اس نے کہا آئی ہوں ٹھیک ہے لیکن مجبوری لے آئی ہے, اسی لیے آئی ہے. قدرت خدا بند متعال کہ وہ صاحب عقل تھا, کیفل دیکھ کے کہتا ہے اچھا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا کہ میرا اللہ جو دیکھ رہا ہے, میں مجبور ہوں, میں کیا کروں. اس نے کہا اگر تو اللہ کا اتنا حیا کر رہی ہے تو میں کہاں کا بے حیا ہوں؟ پھر جو تیر تیرا اللہ ہے وہی میرا بھی اللہ ہے. اگر تو نے اللہ کا حیا کیا ہے تو میں, تو عورت ہو کے حیا کر رہی ہے, میں مرد ہو کے کیوں نہ حیا کروں گا؟ جا یہ 60 دینار تیرے ہیں اور جا میرا بھی خدا دیکھ رہا ہے, اور جا اللہ تجھے بھی بخشے اللہ مجھے بھی بخشے. اب اس نے جو باہر نکلی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا میرا اللہ اس نے جو تیرا حیا کیا ہے تو اس حیا کے بدلے میں مانگ رہی ہوں اس کے لیے دعا کہ تو حسین کے صدقے میں اسے معاف کر. کہتے ہیں بد کرداری میں مشہور تھا, علاقے کے نوجوان علاقے کے لوگ اسے دیکھنا ہی گوارا نہیں کر سکتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ وہی رات گزری, اس رات کے آخری وقت میں اللہ کی طرف سے فرشتہ عزرائیل آئے. اس گھبرا تو نہیں گیا, یہ درس عالم محمد, یہاں سے کچھ سیکھیے. سکھاؤ جی. میں آپ کو ابھی بتلاتا ہوں, شیعہ مومنین کا واقعہ سن لیجیے آپ. اتفاق سے وہ مر گیا. اب جو وہ مر گیا نا تو اس کے گھر سے قریب ہی نہیں گزرتے تھے لوگ. اب جو وہ مر گیا نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرا جبریل, جا میرے فرشتوں, اس کے دروازے پہ لکھ کے آؤ کہ کیفر مر گیا ہے, اور لوگوں آؤ اور اس کے غسل و کفن دفن کا انتظام کرو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کا غسل و کفن دفن ہوا, خاصان خدا نے ان کی نماز جنازہ پڑھی کہ اللہ کو یہ پسند آیا. ہم کون سا حیا کرتے ہیں؟ سن لیجئے, جو زیارات کے جاتے ہیں, زیارات کے تو سب کو جانتے ہیں نا کہ ثواب ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبر الحسین فلہ 70 حجہ, کہ جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے اسے 70 حج کا ثواب ہے. آپ شغف رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ سب کی دل کی مراد ہے کہ مجھے اللہ زیارت امام حسین نصیب کرے. انشاءاللہ تعالی میں اس منبر پہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا کریم بحق محمد و آل محمد اس حسین کی عزا کے صدقے میں مجھ کو اور آپ کو, اور صرف مجھ کو ہی نہیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے اور میری اولاد کو, آپ کو اور آپ کی اولاد کو اللہ حسین کی زیارت نصیب کرے. اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنا دیکھیے, یاد رکھیے زیارت ہے دو قسم. ایک زیارت یہ ہے کہ ہم ادھر سے چل کے ادھر قبر امام کی زیارت کریں,
تو زیارت ہے. اور ایک زیارت وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں تم اگر نہیں بھی آ سکتے ہو میرے پاس تو میں تمہاری زیارت کو تمہارے گھر آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی یہ بات؟ لیکن ہم تو جاتے ہیں نا, ہم تو گناہگار ہو کے جاتے ہیں نا, لیکن مولا جو آتے ہیں تو ہر ایسے ویسے گھر آ جاتے ہیں. نہیں, وہ پہلے کردار کو دیکھتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بہت بڑی اہل عرفان کی کتاب میں پڑھا. یہ تہران کا واقعہ ہے. ماشاءاللہ. ایک عالم دین نے خواہش کی کہ مجھے امام زمان علیہ السلام کی زیارت. آپ سب کی یہ منشا ہے یا نہیں ہے جی؟ آپ سب کی رضا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیے 40 راتیں گھر سے جدا ہو کے عبادت کرتا رہا لیکن کوئی بھی زیارت نہیں. 40 رات کے بعد عالم خواب میں میرے آقا ملے. ایک اللہ والے ملے, امام نہیں, اللہ والے ملے. انہوں نے آ کے کہا اگر امام کی زیارت کرنی ہے نا تو وہ فلاں ایک موچی ہے اس کی دکان پہ چلے جاؤ اور وہاں تمہیں امام کی زیارت ہو جائے. پوچھتے ہوئے وہ وہاں تک چلے گئے. دیکھا کہ موچی وہ جوتی کو ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے قریب کرسی پڑی ہے اور ایک نوجوان بالکل کہ جو دبلا پتلا سا یعنی درمیانہ ان کا جسم اور الحمدللہ مشبہ شکل, بڑے خوبصورت, سر پہ امامہ, اور وہ اس کرسی پہ تشریف فرما ہے. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی آئی ہے اور اس کے ہاتھ میں تھا ایک تالا اور اس نے جڑوایا تھا اور نئی چابی لگوائی تھی. اس نے آ کے اس موچی سے کہا کہ اے اللہ والے میں مجبور ہوں, مجھے 10 روپے چاہیے یا مجھے 7 روپے چاہیے, اور یہ جو میرا تالا ہے نا اس کی چابی میں نے لگوائی ہے, میرے پاس اور کوئی شے نہیں تھی. میں چاہتی ہوں یہ 10 روپے کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ لے لیں تو مجھے آپ 7 روپے دے دیں. آپ اس کو بیچ دیں گے 10 روپے میں 3 آپ کو بچ جائیں گے. میں مجبور ہوں. میں گئی ہوں ایک دکاندار کے پاس, اس کو میں نے اپنی مجبوری بتلائی ہے, کہا میں نے کہ یہ تالا رکھ لے, تیرے تو کوئی کاروبار ہے, بک جائے گا 10 روپے کا, 7 مجھے دے دے, 3 تو لے لینا. اس نے کہا ہے دیکھ کے کہ یہ تالا 10 کا ہے تو میں تجھے 4 دینار دیتا ہوں, 4 روپے دیتا ہوں, 6 روپے اپنے پاس رکھوں گا, مجھے ضرورت ہے 7 کی. پھر میں دوسرے دکاندار کے پاس, اس نے بھی اسی طرح کہا ہے. پھر میں تیسرے کے پاس گئی ہوں, اس نے بھی اسی طرح کہا ہے. اب میں مجبور ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں. آپ مہربانی کریں, آپ یہ تالا بیچ کے 10 روپے ملیں گے آپ کو, یہ جلدی بک جائے گا 10 میں تو عام بک جائے گا, بلکہ اس سے زیادہ بکے گا, تو مجھے آپ 7 دے دیں. میں مستور ہوں, میں اتنا بھاگ ٹور نہیں سکتی ہوں, میں مجبور ہوں, مجھے ضرورت. اس نے کہا میری بہن دیکھ, میں نے تالا دیکھے, یہ تالا واقعی تیرا 10 روپے کا بک جائے گا, بلکہ یہ تالا اس کی قیمت 12 روپے ہے اور 12 روپے میں آسانی سے بک جائے گا, اور تجھے جو ضرورت ہے 7 روپے کی, تالا تیرا ہے 10 یا 12 روپے کا. میں کون سا مسلمان ہوں کہ تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں؟ لہذا تیرے جو ہیں یہ 10 روپے یا 12 روپے کا لو, یہ تالا مجھے دے دو اور یہ 10-12 روپے لے جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے اتنا. اس نے کہا نا یہ تیرے ہیں, یہ تیرا حق ہے, اگر میں یہ بیچ کے اس کی روزی کھاؤں گا تو میں بچوں کو بھی حرام کھلاؤں گا.
میں اولاد کو بھی حرام کھلاؤں گا، میں کیا کروں؟ نہیں، تو لے جا اس کو، یہ پیسے ہیں تیرے، تو اپنی جا کے ضرورت پوری کر اور ساتھ اپنے ضرورت پہ لگا، یہ باقی تو اپنے گھر بار پہ خرچ کر اس کو۔ قریب ہی جو نوجوان بیٹھے تھے کرسی پہ، انہوں نے دیکھ کے اس شخص سے کہا کیا کرنے آیا؟ انہوں نے کہا امام زمانہ سے ملنے آیا۔ انہوں نے کہا امام زمانہ سے ملنا ہے تو پہلے کردار پیدا کر، اگر تیرا کردار اسی جیسا ہوا تو تیرے آنے کی ضرورت نہیں امام کے پاس، زمانے کا امام۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، ایمان سے بتلائیے فساد امت ہے یا نہیں؟ ہر شے میں ملاوٹ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بے حیائی بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بدماشی بھی کرتے ہیں۔ ایمان سے بتلاؤ کیا یہی ہے؟ اسی کو کردار حسین کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نبی کو مانتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں حسین کو مانتا ہوں، بھائی آپ سب کو تو مانتے ہیں، قرآن کو اگر مانتے ہیں تو کوئی تو قرآن کا عمل بھی بتلائیے آپ۔ اگر حسین کو مانتے ہیں تو کوئی تو اپنے میں حسین کا عمل بھی دکھائیے۔ تنہا مان لینا نانا، یہی وہ فساد تھا کہ انی خرجت لاصلاح امت جدی۔ اللہ کی قسم حسین خود آتے ہیں، امام زمانہ خود آتے ہیں، لیکن کس کے پاس آتے ہیں؟ جس کا کردار اعلیٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ غائب جو ہے تو ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ملتے ہیں، خدا گواہ ہے، لیکن کردار لے کے جائیے۔ آپ سے کوئی دودھ لینے آئے تو اس کو خالص دیجئے، ماشاءاللہ، آپ سے کوئی قرض لینے آئے تو اس پہ سود مت لیجئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، قرآن میں ہے، وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کا مال کھاتا ہے ایسے ہے جو اللہ اور مجھ رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ جھوٹ مت بولو۔ میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرا آقا میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ آقا ارشاد فرمائیے یہ بتلائیے آپ کا ماننے والا گناہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فطرت انسان ہے۔ کہا مولا شراب پی سکتا؟ ہاں شراب بھی پی سکتا ہے۔ کہا مولا زنا کر سکتا؟ ہاں وہ بھی کر سکتا ہے، بعید نہیں ہے کہ وہ کرے، منہ کالا کرے، ایسی کوئی نہیں۔ دیکھ کے کہنے لگا مولا آپ کا ماننے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں روایت کے لفظ سے میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے کہا علی والا اور جھوٹ یہ نہیں بول سکتا۔ یہ ہے کردار اہل بیت۔ اب جو جھوٹ نہیں بولے گا تو سچ بولے گا، اب جو سچ بولے گا تو اس کا امام آ جائے سامنے تو امام کے سامنے سچ بولنے پہ مجبور ہوگا، تو اس کو پتا ہے کہ زمانے کا امام گھوم رہا ہے تو کبھی میری زیارت ہو جائے اس سے تو میں گناہگار ہو کے کیوں ملوں، میں کیوں نہ ہو کہ سچا اور صحیح معنوں میں نیک ہو کے اپنے امام سے ملوں۔ یہ کتنی سعادت ہے۔ ابو بصیر کتنے بڑے صحابی تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر سن رہے تھے۔ ابو بصیر مسجد حرم مطہر کعبہ میں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ابو بصیر نے جلدی کی، غسل واجب تھا، بغیر غسل کیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ امام جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں اور میں زیارت امام سے محروم رہ جاؤں، کیوں نہ ہو کہ بغیر غسل کیے جلدی جلدی آئے، حرم مطہر میں آئے۔ جو ہی امام علیہ السلام کے سامنے آئے، سلام کیا، میرے آقا نے جواب سلام دینے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بصیر کیوں آیا ہے؟ کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی، ہائے پلیت اور پاک کی زیارت کرنے آ گیا ہے؟ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تو نے غسل کیا ہی نہیں، غسل تجھ پہ واجب نہیں ہے۔ اب اس نے تو غسل کیا، بعد میں میرے آقا نے اٹھا دیا محفل سے،
جا پہلے غسل کر کو پھر آ امام کی زیارت کر، اور ہمیں غسل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے یہ اہل بیت کا خاندان دین کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں لٹا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، لٹا دیا ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ بی بی ثانیہ زہرا کے 2 فرزند، ایک کا نام اون دوسرے کا نام محمد تھا۔ آئے جناب عبداللہ، انہوں نے آ کے بی بی سے کہا کہ ایک اپنی طرف سے قربانی ہے، ایک مجھ عبداللہ کی طرف سے قربانی۔ کربلا میں حسین جب قربانیاں دینے لگے تو ایک میری طرف سے قربان ہوگا، ایک تیری طرف سے قربان ہوگا۔ عزادارو، جب روز عاشور آئی تو بی بی نے اپنے بچوں کو کنگھی کی، تیار کر کے کہا جاؤ آقا سے اجازت لے کے آ۔ اب جو آئے تو آقا سے اجازت نہیں ملی، بی بی خود تشریف فرمائی، کہا آقا آپ اجازت دیجئے، کہا ایک کو بچا لیجئے، کہا نہیں ایک میری طرف سے قربانی دے گا، ایک میرے شوہر کی طرف سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زینب تو نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب جو اجازت ملی روایت کے لفظ سے کہ ایک کو مولا غازی نے زین ذوالجناح پہ سوار کیا، دوسرے کو جناب شہزادہ علی اکبر نے سوار کیا۔ اب یہ دونوں شہزادے جب میدان کی طرف گئے، عالم یہ تھا کہ مولا غازی عباس خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، بی بی نے اندر مسلح بچھایا ہوا تھا، اللہ کے حضور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میری قربانی کو قبول فرما۔ عزادارو، عالم یہ تھا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ان بچوں کو فنون حرب مولا غازی علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ اب جو جناب یہ دونوں شہزادے میدان میں گئے تو لڑ رہے تھے، مولا غازی عباس خیمے میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے سبحان اللہ مرحبا۔ بی بی نے کہا اما فضا ذرا جا کے میرے بھیا سے پوچھئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا وہ سبحان اللہ اور مرحبا کہہ رہے ہیں۔ میری بی بی آئی اور کہا عباس یہ تو بتاؤ کہ میرے بیٹے کیسے جنگ کر رہے ہیں، کہا آقا زادی آپ کے بیٹے جعفر و علی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کی آواز آئی کہ دیکھو بھیا عمر سعد کے لشکر کے آخر پہ نگاہ کرو، اور دیکھو میں ادھر سے حملہ کر رہا ہوں تم ادھر سے حملہ کرو۔ عزادارو، دونوں شہزادے نے حملہ کیا، کوئی ناریوں کو فنار کیا۔ اب جو ناری فنار ہوئے ایک دم عمر سعد کے لشکر سے آواز آئی گھیر کے مارو ان کو۔ اب جو سارے لشکر نے گھیرا، عزادارو وہ وقت بھی آیا جب ایک دم شہزادوں کی آواز آئی علیک السلام، اے آقا ہمارا سلام۔ عزادارو، حسین زین ذوالجناح پہ چڑھے بیٹھے، کہا مولا غازی سے تم بھی آؤ، اکبر تم بھی آؤ۔ راوی حمید کہتا ہے کربلا کے میدان میں نے متعدد حسین کو غضبناک ہوتے دیکھا۔ ایک یہ منزل بھی تھی جب اون و محمد کی طرف جا رہے تھے، عزادارو ایسے آئے جیسے جھگ کی طرف پانی آتا ہے، غضبناک شیر کی طرح آئے، زندگی کے چند سانس باقی تھے، شہزادے کو اٹھایا، عزادارو سرزانوں پہ رکھا، چہرے سے خون کو صاف کیا، شہزادوں کی ہچکی بدھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا عباس ان کے لاشوں کو خیمے میں لے چلو۔ عزادارو، ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک کو غازی نے اٹھایا، مگر کس طرح مقتل لکھتے ہیں حسین نے اپنا سینہ بچے کے سینے پہ رکھا، او بغل گیر ہوئے، یا علی کہہ کے حسین اٹھے۔ عزادارو، بی بی نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا اور وہ خیمہ خالی رکھا، مسند بچھائی ہوئی تھی، جو شہید آتا اسی خیمے میں رکھا جاتا، اور بیویوں کو بلا کے ان کو پرسہ دیتی تھی۔ عزادارو، لاشیں آئے،
خیمے میں رکھے گئے، میرے آقا حسین نے فرمایا او جلدی کرو میری بہن زینب کو بلاؤ۔ عزاداروں بیویاں دوڑی، کہا ثانیہ زہرا بھائی بلا رہے ہیں، کہا جا کے کہو بہن نہیں آئے گی۔ عزاداروں آقا حسین آئے کہ آ زینب اپنے بچوں کو دیکھ، اور اللہ نے تیری قربانی کو قبول کیا ہے۔ عزاداروں او بی بی آئی، عالم کیا تھا، قیامت کا منظر تھا، اور چھوٹے بچے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ او بی بی نے آگے کہا حسین ایک میں نے تیرے اکبر پہ قربان کیا ہے اور ایک میں نے تجھ پہ قربان کیا ہے، حسین تو جان اور تیرا رب جانے، میرے پاس یہی دولت تھی جو میں نے اللہ کو دے دی ہے۔ عزاداروں کیا دیکھا، بچوں کے ہاتھ سینے پہ تھے۔ او بی بی نے کہا حسین اور میرے بچوں نے قیامت تک کے لیے تیرے ماتم کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یا حسین لبیک یا حسین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ صلوات بار محمد و آل محمد۔